نماز جس پہ پڑھتے تھے اب وہ دروازہ جل گیا نانا، تیرے در پہ دیا جلانے ہم اسی در کو بجھا کے آئے نانا، تیرے حسنین ہے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ رب جلی کے نقش تمنا کو دیکھ کر محو ثنا ہوں رتبہ اعلیٰ کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں سب درود، قرآن درود پڑھتا ہے زہرا کو دیکھ کر۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی نے خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ایام عزا کے موقع پر ایک سلسلہ وار پروگرام ہائے زہرا کے عنوان سے آج سے شروع کیا ہے۔ اس پروگرام میں ہم جناب فاطمہ الزہرا کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے درمیان عالی جناب حضرت علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب ملی ہے فاطمہ۔ علامہ صاحب، بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائیں تو اس وقت کیا معجزات ہوئے تھے، اس کے بارے میں ذرا آپ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین۔ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں ارشاد قدرت ہے کہ اللہ نے مثال پیش کی کلمہ طیبہ کی ایک پاکیزہ درخت سے، جس کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں، جس کی جڑیں زمین میں راسخ ہیں، اور وہ ہر آن بری نوع انسان کو فیض پہنچا رہا ہے۔ اسی شجر طیبہ کی اہم ترین شخصیت خاتون جنت انسیہ حورا صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، جنہیں اللہ نے پیغمبر کو عرش پر بلا کر تحفے کے طور پر عطا کیا۔ قرآن مجید کی 15ویں پارے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک اور بے نیاز اللہ جو اپنے رات کے وقت اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا تاکہ ہم اس کی نشانیاں دکھائیں۔ سرکار دو عالم کے لیے سیاستہ میں اور دیگر کتاب موجود ہے کہ جب شہزادی تشریف لاتی تھیں تو پیغمبر ان کی پیشانی کو چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے۔ ایک بیوی نے پوچھا کہ آپ چومتے تو ہیں، اس سے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتا ہے، سونگھتے کیا ہیں؟ فرمایا جب میں سیدہ کی پیشانی سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اس کی یہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر عطا فرمایا۔ اس لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جس زمانے میں جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے شکم میں آپ تھیں، پیغمبر کبھی کبھی باہر سے گھر میں تشریف لاتے تھے تو سنتے تھے کہ جیسے خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہیں، لیکن گھر میں کوئی موجود نہیں ہے۔ پوچھا خدیجہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ فرمایا یہ جو میرے شکم میں مولود ہے یہ مجھ سے ہم کلام رہتا ہے۔ فرمایا یہ بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے، اللہ نے آپ کو وہ گوہر دیا ہے جس کو خاتون جنت قرار دیا ہے۔ تو یہ شہزادی کی عظمت تھی۔ پھر ایک بات اور ہے، جب سرکار دو عالم نے اعلان رسالت فرمایا تو پورا مکہ جو ہے مخالف ہو گیا۔ مردوں نے پیغمبر کا بائیکاٹ کیا تو عورتوں نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کیا، حالانکہ جناب خدیجہ عالم عرب کی سب سے مالدار خاتون تھی، مگر اس دین کی بنا پر سب نے بائیکاٹ کر دیا۔ چنانچہ
جناب خدیجہ تنہائی محسوس کرنے لگی. اللہ نے انتظام کیا کہ خدیجہ تنہائی محسوس نہ کریں. تمہارے شکم میں ہم نے وہ امانت رکھی ہے کہ جس کی نسل قیامت تک زندہ رہنے والی ہے اور جس کی نسل میں امامت کا سلسلہ ہمیشہ باقی رہے گا، لہٰذا تمہارا کوئی منصف و غمخوار ہونا چاہیے. چنانچہ جب بھی جناب خدیجہ گھر میں تنہا ہوتی تھی اس وقت شہزادی ان سے ہم کلام ہوتی تھیں اور ان سے باتیں کرتی تھیں اور ان کا دل بہلاتی تھیں اور ان کو تسلی دیتی تھیں. تو یہ ایک عظیم منزل ہے شہزادی کی کہ وہ ماں کے شکم میں رہتے ہوئے اپنی ماں سے گفتگو کرتی تھیں، اور جب پیغمبر اسلام گھر میں تشریف لاتے تھے تو سنتے تھے کہ خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہیں لیکن نظر نہیں کوئی نہیں آ رہا تھا. فرماتے تھے کہ وہ جو شکم میں ہے وہ مجھ سے ہم کلام ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی کیسے گزری بی فاطمہ زہرا کی؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، جن کے لیے پیغمبر کا وہ مشہور جملہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میرے باپ ایسی ہے جیسے باپ کی ماں ہوا کرتی. ہوتا یہ تھا کہ یہ وہ زمانہ ہے جب مشرکین کی اذیتیں بہت بڑی ہوئی تھیں. گھر سے پیغمبر نکلے، کسی نے پتھر مار دیے، کسی نے ناسزا کلمات کہہ دیے. کبھی آپ نماز میں ہیں، سر پر اوجھل ڈال دی، جسم کثیف ہو گیا. حضور گھر میں آتے تھے. جناب سیدہ جب یہ منظر دیکھتی تھی کہ بابا زخمی ہیں یا بابا کے جسم پر کثافت ڈالی گئی ہے، وہ اجڑی ڈالی گئی ہے، روتی تھی. آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. پیغمبر فرماتے گھبراؤ نہیں بیٹی، اللہ میری مدد کرنے والا ہے. دھوتی جاتی تھیں، جہاں جب کبھی زخمی ہو تو زخموں کو دھوتی تھیں، صاف کرتی تھیں، مرہم پٹی کرتی تھیں، اور اس طریقے سے پیغمبر کو سنبھالتی تھیں جیسے ماں اپنے بچے کو سنبھالتی ہے. ان کا سر دبا رہی ہیں، ان کا پیر دبا رہی ہیں، حتیٰ ان کو تسلی دے رہی ہیں کہ بابا ٹھیک ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی خاطر ہو رہا ہے، تو نہ آپ بھی پریشان ہو نہ ہم پریشان ہوں گے. اور تاریخ بتاتی ہے، محققین کہتے ہیں کہ یہ جو لقب ہے ام ابیہا وہ اس بنا پر ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر کی یوں دیکھ بھال کرتی تھیں جیسے ماں اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتی. اچھا، اس وقت ان کی عمر مبارک کتنی تھی جناب فاطمہ زہرا کی؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہجرت کے وقت 8 سال کی تھی. ظاہر اس سے پہلے کی بات ہی ہے، 5 سال 6 سال کی عمر میں تھی کہ جب مشرکین کا تشدد بہت بڑھا ہوا تھا. پیغمبر زخمی کر دیتے تھے تو زخموں پر مرہم لگانے والی جناب سیدہ، اسے دھونے والی جناب سیدہ، صفائی کرنے والی جناب سیدہ، پٹی کرنے والی جناب سیدہ، گھر میں ہر کام کو پیغمبر کے خود انجام دیتی تھی. ان کے کپڑے تبدیل کرانا، ان کے کپڑے کو صاف ستھرا کرنا، دھونا، صاف کرنا، یہ سب کام یعنی بالکل جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کا خیال کرتی ہے جناب فاطمہ زہرا اپنے باپ کا خیال کرتی تھی. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، اسے اور کچھ مت سمجھنا، یہ ایسی ہے جیسے اپنے باپ کی ماں ہے. اس میں ایک نقطہ اور بھی پوشیدہ ہے. جی جی، ہر بچے پر ماں کی کی اہمیت، ماں کی تعظیم بے انتہا ضروری ہے. بے شک. مسعود رضا خاکی نے سچ کہا ہے، ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے، ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے. ماں کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کے ارشادات بہت وسیع ہیں، اور یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. انسان جتنا ہو سکے اپنے ماں کی خدمت کرے. اور ایک شخص جب خواب دیکھتا ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے رہا ہوں اور حضور کے پاس آتا ہے کہ حضور یہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، فرمایا تم جاؤ اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لو. اس سے کہ جس نے ماں کے قدموں کا بوسہ لیا اس نے کوئی جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لیا. تو ماں کا احترام کہ غیر معمولی ہے. یہاں تک کہ ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کی خدمت کہ میرے پاس کچھ نعمت آئی ہے، کچھ مال آیا ہے، میں کس کی خدمت کروں؟ کہا جاؤ ماں کی خدمت. جی. کچھ عرصے بعد دوبارہ آیا کہ اب مجھے اور کچھ مال ملا ہے، کس کی خدمت کروں؟ کہا ماں کی خدمت کروں. تیسری مرتبہ آیا کہ اب میرے پاس کچھ اور بھی آیا ہے، اب کی خدمت کروں؟ کہا ماں کی خدمت کروں. اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ آیا کہ اب کس کی خدمت کروں؟ تو فرمایا باپ کی خدمت کروں. اچھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ سرکار نے ماں کو خدمت کا حکم دیا، چوتھی مرتبہ باپ کا حکم دیا. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس طرح بیٹے کے لیے ماں محترم ہے اسی سے پیغمبر کے لیے میری بیٹی فاطمہ زہرا محترم ہے. تو یہ لقب ہے ام ابیہا، جی ہاں. تو کس عمر میں ان کو عطا کیا گیا؟
بی فاطمہ زہرا کو تقریباً انہی دوران کے جب آپ زخم کا مرہم پٹی کرتی تھیں، صفائی کرتی تھیں، نہلاتی تھیں، مطلب 7-8 سال کی عمر تقریباً یہی عمر تھی کہ جس میں وہ ہر وقت باپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. جس طرح باپ اپنے بچے کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اسے کپڑے تبدیل لگا رہی ہے، اس کے اگر کوئی زخم لگ گیا تو اس کے مرہم پٹی کر رہی ہے، اس کی صفائی کر رہی ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اس کے کھانے کا خیال کر رہی ہے، اس کے آرام کا خیال کر رہی ہے. تو جس طرح ماں اپنے بچے کے تمام امور کا خیال کرتی ہے، شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا پیغمبر اسلام کے ان تمام امور کا اسی طرح خیال رکھتی تھی، اور اس لیے فرمایا حضور نے کہ یہ تو میرے لیے ماں کی حیثیت ہے. اچھا بچڑ صاحب، رسول خدا نے شعیب ابو طالب میں بھی گزارا، جہاں تو اس میں بی فاطمہ زہرا ساتھ ہوتی نہیں؟ جہاں جناب، چونکہ قریش نے سارے خاندان بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا تھا کہ ان سے کوئی لین دین نہیں ہوگی، کوئی چیز ان کے ہاتھوں بیچی نہیں جائے گی، کوئی چیز ان سے خریدی نہیں جائے گی، صفائی کرنے والے ان کے صفائی نہیں کرے گا، دھوبی ان کے کپڑے نہیں دھوئے گا، دکاندار اس کے ساتھ کوئی چیز بیچے گا نہیں. مکمل بائیکاٹ، لوگ ملاقات نہیں کریں گے، اور جو ملاقات کرے گا اس کو کفار و مشرکین ستائیں گے. غذا کا سامان نہیں پہنچ پاتا تھا. جی جی. سال کے صرف کچھ مہینے ہیں جن میں جنگ و جدال منع ہے، رجب، ذیقعد، ذیلحج، محرم، یہ 4 مہینے محترم ہیں جس میں ہر قسم کے جنگ و جدال منع ہو جاتا تھا. ایک وقفہ لے لیں، وقفہ ایک بریک کا مناسب. ناظرین، وقفہ ایک بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. پڑھتے تھے اب وہ دروازہ جل گیا نانا، تیرے در پہ دیا جلانے ہم، انما روز جس پہ پڑھتے تھے اب وہ دروازہ جل گیا نانا. خوش آمدید ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے منقطع ہوا تھا. جی حضرت، آپ ارشاد کچھ فرما رہے تھے. تو شعب ابو طالب میں جو خاندان بنی ہاشم کے لوگوں نے 3 سال زندگی گزاری ہے. 3 سال؟ اس میں دھوبی کپڑے نہیں دھو سکتا تھا، صفائی کرنے والے کی صفائی نہیں کر سکتا تھا، کوئی چیز ان سے خریدی نہیں جائے گی، کوئی چیز ان سے بیچی نہیں جائے گی، کوئی ان سے ملنے نہیں جائے گا. لیکن سال کے 4 مہینے ایسے ہیں، رجب، ذیقعد، ذیلحج اور محرم، یہ 4 مہینے وہ ہیں جس میں ہر قسم کا جنگ و جدال ایام جاہلیت میں بھی ممنوع تھا. اچھا، اس بھی تھا. ہاں، تو یہی وہ 4 مہینے تھے جس میں کچھ سامان ان تک پہنچ جاتا تھا. کچھ باہر سے تاجر آتے تھے، ان 4 مہینوں کے میں اندر آتے تھے، تو وہ پھر ان کے گھر کچھ نہ کچھ پہنچا دیتے تھے. لیکن باقی 8 مہینے تک کچھ بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اس لیے اکثر ان لوگوں نے فاقے میں بسر کی. بعض اوقات درختوں کے پتے توڑ کر اس کو ابالتے تھے، اس کا پانی پیتے تھے. اسی لیے جب یہ لوگ وہاں سے آزاد ہوئے ہیں تو ان کے جسم سبز ہو گئے تھے پتوں کی بنا پر، سبز پتے کھا کھا کے، کیونکہ اور کوئی غذا مل نہیں رہی. یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں جناب سیدہ بہت کم سن تھی اور اب اپنے بابا کے ساتھ تھی. جناب خدیجہ بھی ساتھ ہیں، جناب ابو طالب بھی ساتھ ہیں، خاندان بنی ہاشم کے تمام لوگ ساتھ ہیں سوائے بدبخت ابو لہب کے. اچھا. سارا خاندان بنی ہاشم اس شعب میں محصور ہو کر رہ گیا تھا تاکہ لوگ ان سے ملے نہیں، یہ کسی سے نہ ملے اور کوئی ان سے نہ ملے. تو اس دوران یہ جناب سیدہ تھیں جو اپنے باپ کی مسلسل خدمت کر رہی تھیں، اور ان کا سر دبانا، ان کے پیر دبانا، ان کو دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرنا. جناب ابو طالب رات کو جب پیغمبر ایک بستر پر سو جاتے تھے تو جناب ابو طالب آدھی رات کو وہاں سے اٹھاتے تھے، اپنے بستر پر سلاتے تھے، اور ساری رات اپنے بستر کے قریب تلوار لے کے کھڑے رہتے تھے، اور پیغمبر کے بستر پر اپنے کسی بیٹے کو سلاتے تھے تاکہ اگر کوئی دشمن چھبو خون مارے تو ابو طالب کا بیٹا قربان ہو جائے، پیغمبر کی جان لگے. اور خود اپنے بستر پر پیغمبر کو سلاتے تھے، اور ساری رات جاگتے رہتے تھے، تلوار لے کے کھڑے رہتے تھے کہ اگر دشمن کسی طرف سے حملہ آور ہو تو ابو طالب کی تلوار اس کا خاتمہ کرے. تو یہ شعب ابو طالب ایک غیر معمولی عرصہ حیات ہے زندگی کا، جس میں خاندان بنی ہاشم نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، جیسے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، جیسے قوت برداشت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ تاریخ انسانی میں بے مثال ہے. کوئی خاندان ایسے نہیں ہو سکتا 3 سال تک اس کا بائیکاٹ کیا جائے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز بیچی نہ جائے، کوئی چیز خریدی نہ جائے، صفائی کرنے والا صفائی نہ کرے، باورچی ان کا کھانا نہ پکائے، دھوبی ان کے کپڑے نہ دھوئے. اس کے باوجود انہوں نے بسر کیا.
چونکہ دین کی خاطر تھا. واہ. سرکار دو عالم اور ان کے جتنا کلمہ پڑھنے والے اور خاندان بنی ہاشم کے جو معزز افراد تھے وہ جانتے تھے کہ یہ دین غالب آ کے رہے گا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں غالب رہوں گا، میرے رسول غالب رہیں گے. اس بنا پر سب کو یقین تھا کہ دین غالب رہے گا. ہمیں اپنے طور پر جو کچھ برداشت کرنا ہے برداشت کریں گے. یہ ظلم دنیا کا ختم ہو جائے گا، دین کا پرچم انشاءاللہ بلند. تو یہ شعبہ تعلیم پانی وغیرہ کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ پانی ہے جیسے آپ نے غزہ تو بتا دیا کہ وہ پہنچا دیا کرتے تھے، لیکن پانی وغیرہ کس طرح سے وہاں تک پہنچتا تھا؟ شعب ابو طالب ایک بہت بڑا علاقہ ہے، جی. تو اس میں کنواں کھود کے پانی نکلتے تھے. پانی کھود کی. کنواں کھود گیا تھا کیونکہ 3 سال کی مدت تھی. جی جی. جناب ابو طالب نے جیسے ہی وہاں پر شعب ابو طالب میں لوگوں کو جمع کیا ہے، اسی وقت آپ نے کنواں کھود کر پانی کا انتظام کر لیا تاکہ کم از کم پانی میسر آتا رہے. یہ مطلب ہمارے خانہ کعبہ سے کتنے فاصلے پر ہوگا شیخ ابو طالب؟ یہ اور کہاں خانہ پر کعبہ، واقع بھائی؟ کہاں خانہ پر؟ کعبہ سے اگر آپ شمال مشرق کی طرف نکلیں جی جی. تو ایک جگہ آتی ہے جہاں پر آج کل لائبریری ہے، مولد رسول اس کا نام ہے. وہ مولد رسول اسی خاندان بنی ہاشم کے محلے میں واقع ہے. اس مولد رسول سے ذرا آگے بڑھیں گے تو جو پورا علاقہ ہے وہ شعب ابو طالب، کیونکہ وہاں سے پہاڑی کا درہ تھا اور ہر طرف سے حفاظت کا سامان تھا. تو اسی لیے جناب ابو طالب نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ یہاں محفوظ رہیں، پہرا دینا آسان ہو. ایک طرف کا حصہ پر ایسے لوگ بٹھا دیے جائیں کہ جو سیکورٹی کے کام انجام دیں، باقی لوگ اندر محفوظ رہیں. اچھا. تو چونکہ وسیع علاقہ تھا اس لیے کنواں کھودوا کے پانی کا انتظام کر لیا گیا تھا. لیکن کھانے پینے کی چیزیں نہیں پہنچ پاتی تھیں کیونکہ وہ سب بازار میں تھیں، اور بازار نہ یہ لوگ جا سکتے تھے نہ بازار کے لوگ ان تک آ سکتے تھے. صرف وہ ایام جس میں جنگ و جدال منع ہوتا تھا، اس میں باہر سے جو آنے والے تاجر تھے وہ کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھوں فروخت کر دیتے تھے، کیونکہ ان پر یہ کفار و مشرکین کا بس نہیں چلتا تھا. اچھا، بی بی فاطمہ زہرا نے کسی جنگ میں بھی شکست کی آپ کے ساتھ؟ جہاں جنگ احد میں خاص طور سے، جنگ احد میں جب مسلمان پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے، پیغمبر زخمی حالت میں پڑے ہیں اور بلا رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا، جیسے سورہ آل عمران میں ہے وَإِسْتُسْعَدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. اے مسلمان اس وقت کو یاد کرو جب تم صاحب پہاڑوں پر جا رہے تھے، جی. رسول بلا رہا تھا، تم نے کوئی آ نہیں رہا تھا. یہ ہیں عاشقان رسول، یہ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم بہت رسول کے بہت چاہتے ہیں، کہ پیغمبر زخمی ہیں اور وہ بھاگے جا رہے ہیں. تو جب مدینے میں خبر پہنچی کہ پیغمبر زخمی ہیں، سب لوگ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، کلمہ پڑھنے والے سب رخصت ہو چکے ہیں، صرف علی ہیں جو پیغمبر کی حفاظت کر رہے ہیں، تو جناب فاطمہ خاندان کے لوگوں تک خبر پہنچی. جناب فاطمہ بے چین ہو کے نکلی اور اپنے ساتھ خواتین کو لے کے رہتی، دیکھا پیغمبر زخمی ہیں. تو آپ نے کپڑے جلا کر زخموں پر آپ نے اس کا پھیا رکھا، پٹی کی. تو یہ وہ جنگ ہے جس میں جناب سیدہ بھی شریک ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ احد میں مردوں میں اگر پیغمبر کی حفاظت کر رہے ہیں تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور عورتیں وہ جو مرہ پٹی کر رہی ہیں وہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ماشاء اللہ. اور اس میں پیغام دیا ہے دنیا کی تمام خواتین کو کہ دیکھو جب ایسا وقت آ جائے کہ تو تم تیار رہنا کہ جو تمہارے بس میں خدمت ہو وہ ضرور انجام دینا مجاہدین کی. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بعض ممالک میں، ایران میں مثلا عورتوں کی بھی ٹیم تیار کی گئی ہے کہ جو مرد زخمی ہو جائیں، جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جن کی مرہم پٹی کا انتظام نہ ہو، اس کو یہ کام انجام دیں. کیونکہ دین اسلام مرد عورت دونوں کے باہمی خدمت سے آگے بڑھا ہے. اگر پیغمبر مردوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو اندر عورتیں جناب خدیجہ یا پھر جناب فاطمہ زہرا عورتوں کو تعلیم دے رہی ہیں. آگے بڑھتے ہیں تو مولا کائنات کے زمانے میں امیر المومنین باہر مردوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو جناب زینب اندر عورتوں کو تعلیم دے رہی ہیں. پھر کربلا کا واقعہ آتا ہے، حسین ایک شہادت کی منزل کو طے کرتے ہیں، قربانی کی ایک منزل حسین طے کرتے ہیں، دوسری منزل جناب زینب طے کرتی ہیں. اس لیے شاعر نے کہا حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، بی بی نے اپنی جیسے کم عمری تھی، بچپن تھا، تو اس میں بچوں کو تعلیم بھی دیا کرتی تھی، قرآن کی تعلیم یا درس دیا کرتی تھی کچھ اس طرح کوئی سلسلہ؟ جی ہاں، جب یہ مکے میں تو اس کا امکان نہیں تھا، لیکن مکے میں تو مکمل بائیکاٹ اور یہ شور شرابہ ہنگامہ اذیت رسانی سب ہو رہا تھا.
لیکن مدینے میں پرسکون زندگی تھی. تو جناب سیدہ کے پاس خاندان کی خواتین بھی آتی تھیں، بچے بھی آتے تھے. آپ ان کو درس اخلاق بھی دیتی تھیں، درس تفسیر بھی دیتی تھیں، اور عائلی زندگی کے بہترین نصیحتیں کرتی تھیں. تمہیں اپنے گھر میں کیسی زندگی گزارنی ہے، شوہر کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہو، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو، ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو، ساس سسر ہیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو، نند بھوجائی ہیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو. یہ ساری تعلیم خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مدینہ کی تمام خواتین کو. سبحان اللہ. ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو اس زمانے جو معجزات وغیرہ ہوئے ہیں وہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ، کوئی خاص ایسی بات. ایک تو بھی میں نے جناب سیدہ کے بارے میں عرض کیا وہ مطلب کہ شیخ مادن میں بات کرتی تھی تو آواز دیتی، جی جی بات کرتی تھیں. جناب خدیجہ سے خاص طور بات کرتی تھیں، اور جب پیغمبر آتے تھے دیکھتے تھے خدیجہ بات کر رہی ہیں، جب یہ گھر میں کوئی بات کسی کریں کہ میرے شکل میں جو موجود ہے اس سے ہم کلام. اسی طرح سے جب تشریف لائی ہیں دنیا میں 20 جمادی الثانیہ کو، آپ کی ولادت باسعادت ہے، تو 20 جمادی الثانیہ کو جو تشریف لائی ہیں تو کہتے ہیں کہ پورا مکہ جو تھا وہ اس دن روشنی سے جگمگا رہا تھا. لوگوں نے اچانک دیکھا کہ ہر در و دیوار سے روشنی پھوٹ رہی ہے. تو لوگ آئے حضور کی خدمت میں کہ ہم نے آج ہر طرف روشنی دیکھی ہے، ہر طرف چکا چوند دیکھی ہے، ہر شے گلزار دیکھی ہے، فضا میں ایک نور کی بارش دیکھی ہے، یہ کیا ہے؟ اور میں کہ اللہ نے مجھے وہ تحفہ دیا ہے جو خاتون جنت ہے، انسی حورا ہے، جو میری نسل کی ذمہ دار ہے، جس کے اولاد میں عصمت کا سلسلہ اس وقت تک رہے گا جب تک قیامت برپا نہیں ہو جائے. واہ واہ سبحان اللہ. بہت شکریہ قبیلہ رضی افر نقی صاحب، آپ سے بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی. جرتوں کا آسماں ہے فاطمہ، زینب کبریٰ کی ماں ہے فاطمہ. حشر میں پوچھا گیا کیا کوئی ہے، کہہ دیا میں نے کہ ہاں ہیں فاطمہ. ناظرین کرام، آج اس سلسلے کا یہ پہلا پروگرام تھا جس میں ہم نے بیوی فاطمہ زہرا کے بچپن کے حالات گفتگو میں لائے ہیں، اور ہم علامہ رضی جعفر نقوی صاحب کے انتہائی ممنون متشکر ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا قیمتی وقت دیا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا. پاک پروردگار سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اقبال حیدرالدین کو اجازت دیں. اللہ حافظ. جس پہ پڑھتے تھے اب وہ دروازہ جل گیا نانا، تیرے در پہ دیا جلانے ہم اسی در کو بجھا کے آئے نانا، تیرے حسنین ہے ہم مادر